قرآن کو چومنے کا حکم، کیا قرآن پاک کا بوسہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ حسین احمد میلسی۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کا عقیدت میں بوسہ لیا جا سکتا ہے، قرآن مجید کا بھی لیا جا سکتا ہے عقیدت میں بوسہ، تو اس کے جواز کی دلیل نہیں ہوگی، اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن مجید کا بوسہ لینا جائز نہیں ہے تو اس سے دلیل پوچھی جائے گی کہ کہاں ہے قرآن و حدیث میں کہ جائز نہیں ہے۔ بوسہ لینے کے جواز پر کوئی دلیل نہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی استدلال کرے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ لیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس کا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی اس کا بوسہ نہ لیتا۔ تو ممکن ہے کوئی اس حدیث سے استدلال کرے حضرت عمر کے اس قول سے کہ بھئی بوسہ لینے کے لیے حضرت عمر کے پاس حدیث تھی تو اس لیے حجر اسود کا بوسہ لیا، تو اگر حدیث نہ ہوتی تو آپ حجر اسود کا بوسہ بھی نہ لیتے۔ تو یاد رکھیں، حجر اسود چونکہ ایک پتھر ہے، اور پتھر سے اس طرح کی عقیدت و محبت میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ آپ عقیدت میں غلو کر رہے ہیں اور اس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس عقیدے کی نفی کرنے کے لیے، تبھی ان کے پورے الفاظ ہیں کہ نہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس عقیدے کی نفی کے لیے حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے نبی کو اس کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی بوسہ لے رہا ہوں۔ تو پتھر، کسی بھی پتھر کو جب بوسہ لیا جائے گا تو پھر اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی، کیونکہ پتھر بذات خود تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو عام پتھر نہیں، یہ تو بیت اللہ سے مس ہے، تو بیت اللہ سے مس ہونے کے باوجود، کیونکہ بیت اللہ میں جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں وہ ساری توقیفی ہیں، یعنی اپنی رائے اور اپنی عقل سے وہ نہیں کر سکتے، ان کے لیے ثبوت چاہیے، ورنہ بیت اللہ کی لوگ ایسی عقیدت شروع کر دیں گے جو شریعت سے ثابت نہیں ہوگی، تو وہاں خود بخود بہت ساری عبادتیں لوگ گڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو حج اور عمرہ اور بیت اللہ میں کیا ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کہاں صرف ہاتھ لگانا ہے کہاں بوسہ لینا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت چاہیے، کیونکہ یہ تو عبادتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ عقیدت محبت میں کسی کو چومنا چاہیں، کسی بھی چیز کو، تو اس کے لیے ثبوت نہیں چاہیے۔ تو قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے، تو عقیدت محبت میں کوئی اسے اپنی آنکھوں سے لگا لے، کوئی سر پہ رکھ لے، کوئی چوم لے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، دلیل اس سے مانگی جائے گی جو اس کو ناجائز کہتا ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ایک اسلاف میں بعض حضرات سے چومنا بھی ثابت ہے، اور اتنی بات بھی ضرور ہے کہ اس کو ضروری سمجھنا بہرحال ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اس کو چومنا اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نہ چومے تو اسے ملامت کرتے ہیں، اسے گستاخ سمجھتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ شریعت پر زیادتی ہے۔ جس چیز کی شریعت میں ترغیب یعنی کوئی وجوب ثابت نہ ہو تو آپ اس کو واجب نہیں سمجھ سکتے۔ آج ایک آدمی آیا اپنی بوڑھی والدہ کو لے کے، وہ والدہ بیچاری بیمار تھی، بوڑھی تھی، مجھے کہنے لگا میری والدہ ہیں بیچاری پریشان ہیں، اب ان کو وہم ہو گیا، ان پہ کوئی جادو تو نہیں ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی والدہ کو دیکھا، بہت تکلیف میں تھی بیچاری، گھٹنوں کی تکلیف اور بڑھاپے کی تکلیف۔ تو میں نے اس نوجوان کو دیکھا، میں نے کہا یار آپ ان کی خدمت کر رہے ہو؟ کہہ رہے میں اکیلا ہی ہوں خدمت کرنے والا، میرے لیے نا اپنے جذبات پہ قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ظاہر انسان تنگ آ جاتا ہے نا، ایک بوڑھی ماں کی 24 گھنٹے کی، اور میری اس کی ماں کی حالت کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی خدمت آسان نہیں ہے، اس کی سننا بڑی مشکل ہے۔ ظاہر ہے بوڑھا ہے بیچارہ، بوڑھا تو بولتا رہے گا، اور اس کو چاہیے کوئی سنے، اتنا دیر سننا پھر اس کو برداشت کرنا۔ تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا میرے بھائی ایک سیکنڈ جو آپ برداشت کر رہے ہو نا، ایک سیکنڈ خدا کی قسم حج اور عمرے سے بہتر ہے۔ اس کو ہلکا نہ سمجھنا، اس کو بوجھ نہ سمجھنا، اللہ بہت نوازے گا تمہیں اس خدمت پہ۔ دنیا میں کچھ ہو سکتا ہے بزنس کا لاس ہو جائے، جو ٹائم دکان پہ بیٹھنے کا تھا وہ بھی کس کو دے رہا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی نظر میں یہ خدمت ہلکی، دنیا میں اس پہ کخ بھی نہیں ملے گا، تبھی انگریز اس سے پہلے ہی اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتا ہے، کیونکہ ماں نے جو قربانی دی ہے نا تمہارے لیے وہ اس سے بڑھ کر ہے، وہ بھول جاتا ہے انسان، اور اس پہ کوئی موٹیویٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ فادر ڈے اور مدر ڈے مناتے ہیں بس سال میں ایک دفعہ۔ قرآن کو پتہ ہے کہ انسان اپنے محسنین کو سب سے پہلے بھولے گا، کیونکہ ان سے جتنا فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا، اب اس سے نہ کوئی فیکٹری چلے گی نہ معیشت مضبوط ہوگی۔ گورا سارا فوکس کس کو کر رہا ہے؟ کنٹری مضبوط ہو جائے، ہے بھائی، بزنس اچھا ہو جائے،
اللہ کو پتا ہے ان لوگوں نے تمہیں جنا ہے. ماں نے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا, اس ماں نے تمہیں تکلیف سے پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف سے تمہیں جنا ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا, اور جب دودھ پیتے بچے تھے نا 2.5 سال اپنی گود سے چپکا کے رکھا ہے اس نے, 2.5 سال, 1 سیکنڈ کے لیے الگ نہیں ہوتی تھی. اس وقت تمہاری معاشرے کو کوئی ضرورت نہیں تھی. بچے کا کوئی کردار ہوتا ہے, کسی کام کا نہیں ہے, پھینک کے چلی جاتی, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتی. کیسے پالتی ہے, کیسے سینے سے لگا کے رکھتی ہے, اور کتنا بڑا رشتہ ہے ماں کا بھائی. دنیا میں اس سے بہترین رشتہ اللہ نے کسی کا خدا کی قسم بنایا نہیں ہے. اس سے بہتر محبت کی اور خدمت کی مثال ملتی نہیں ہے دنیا میں, جتنی ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے. اپنے ہی باڈی سے نکلا ہوا دودھ اسے پلاتی ہے, اپنی باڈی خرچ کرتی ہے اس کے اوپر. آپ کی باڈی بھی اس کی باڈی سے بن رہی ہے, آپ کو شیلٹر بھی دے رہی ہے, اور پھر ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی. کوئی ملازم رکھ کے دیکھ لو, 1 دن پکائے گا, 2 دن پکائے گا, تنخواہ مانگنے آئے گا, پھر اسے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ کھا بھی رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے. نہیں کھاؤ گے تو تکلیف ہوتی ہے اس کو. بھائی انتہا ہوتی ہے خدمت کی. 10 سال 20 سال جب تک شادی نہیں ہو جاتی نا, کون کھلاتا ہے؟ ہر وقت فکر, ناشتہ کیا نہیں کیا, کھانا کھایا نہیں کھایا, یہ کھا لے وہ کھا لے, یہ نہیں اچھا لگتا وہ پکا دیتی ہوں. او بھائی کسی کو کرائے پر لے کر آؤ, کسی کو تنخواہ پہ رکھو, خدا کی قسم عذاب میں آ جائے گا, تنگ آ جائے گا تھوڑے دنوں میں وہ. اور کمال در کمال یہ کہ انتہائی ایسی خدمت کرنے کے بعد اس خدمت کا معاوضہ بولو بھائی نہیں مانگتی. تو جب وہ بوڑھی ہوتی ہے تو انسان وہ سارا پروسیس بولو بھائی بھول جاتا ہے. اب اس کو یہ بوجھ لگتا ہے, کھانس رہی ہے, گھٹنوں میں تکلیف ہے. میں ایک اکثر واقعہ سناتا ہوں نا, کہ ایک بوڑھے نے اپنے بچے سے پوچھا, ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کوا. کیا کہا؟ کوا. بوڑھے نے پھر پوچھا, آج کی جو ینگ جنریشن ہے نا, وہ اپنے باپ کے زیادہ سوالات برداشت, بولو نا, وہ خدا کی قسم سارا دن موٹیویشنل اسپیکر کو سنتی رہے گی نا, پھر بھی اپنے باپ کی بات اس کو برداشت نہیں ہوگی. دم ہی نہیں ہے اس میں, معاشرے کی اصلاح ہے ہی نہیں. تو